بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دو جگہ پر انڈے کا خول رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لینے سے 90 سال کی عمر تک چہرہ جوانوں جیسا نظر آئے گا، کوئی بڑی بیماری نہیں ہو پائے گی۔ عورت بھنڈی کھائے، اس کا نسوانی حسن بڑھ جائے گا۔ ناظرین، خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، صبح ہلدی پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ جب بھی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہو، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے، یہ ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، لہسن 250 گرام پیس کر، خالی شہد 250 گرام، سفید سرکہ 180 ملی لیٹر، یہ موٹاپے کا سپر فاسٹ نسخہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا لقمہ نمک کے ساتھ کھا لو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس لوٹو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے دیکھتا ہے۔ بخار والے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرے گا وہ قرض میں مبتلا رہے گا۔ جس نے روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن زہر نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ ناظرین، جب گھر میں گوشت بناؤ تو ہڈیوں کو بالکل مکمل صاف مت کرو، اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کریں گے تو تمہارے گھر سے کوئی قیمتی چیز لے جائیں گے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت جلدی رونا آ جاتا ہے۔ گھر میں جس جگہ پر چیونٹیاں جمع ہو جائیں وہاں لیموں کا رس نچوڑ دیں، چیونٹیاں چلی جائیں گی۔ ناظرین، ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار ہمراہ پانی استعمال کر، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے تو یہ سستی کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، ورنہ معدے میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ہریڑ چھوٹی، بادام کی گری 50 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر
صبح و شام 1/4 چمچ کھائیں، قبض بواسیر کے لیے مفید ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لیا کریں۔ ناظرین، سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت ہونٹوں پر لگایا کریں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیموں کا رس لگاؤ۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے آپ کا چہرہ سرخی مائل ہو جائے گا۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، 1 ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے انشاءاللہ حمل نہیں گرے گا اور جلدی ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، پیشاب کی جلن ہو تو پیاز کو کاٹ کر تھوڑا کچا کھا لیا کرو۔ عورت کو جلدی حاملہ کرنا ہے تو ہریسہ کھا کر عورت کے پاس جاؤ، جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چھوہارا پیٹ، کمر اور گردوں کو قوت دیتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیب کا جوس پیا کرو، ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ جامن ضرور کھا لیا کرو، اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ بادام اگر کڑوے ہوں تو مت کھاؤ، نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ناظرین، خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں؟ ناظرین، 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیفیں صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ خود کو چست رکھیں۔ احسان یاد رکھنے والے طویل عمر پاتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہیں۔ ناظرین، سورہ رحمان پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ اگر اپنا مثانہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین، ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے سے یہ بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ شرمگاہ کے بعد وقت پر صاف کرنے سے طاقت آ جاتی ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ ناظرین، اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر لیں۔ سلاد کھانے سے کبھی بد ہضمی نہیں ہوتی۔ استری کی گندی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھ سے مسلیں اور اس کو چمکدار بنا لیں۔ ناظرین، گلقند کا 1 بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانے سے اجابت کھل کر آتی ہے۔ قبض، گیس وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ کشمش سے امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے انسان دیتے ہیں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھاؤ، جسم پر گوشت چڑھاؤ۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں، مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسپاگول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پئیں۔
ناظرین، دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی جمتا نہیں، اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ عورتیں رات کو سوتے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوئیں، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ہری پیاز استعمال کرو، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کل وٹامن ای کے کیپسول کے بارے میں بہت سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لگاؤ۔ بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگاؤ۔ گھر کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازوؤں پر اچھی طرح سے کوئی بھی رنگ کر دے۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ لیمو قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھے لیمو کے رس میں چھڑک کر اسے صاف کر لیں۔ ناظرین، 1 سرخ پکا ہوا ٹماٹر روزانہ ناشتے میں کھاؤ۔ 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو ویزلین لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کرو۔ آپ کے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ بھوک کی کمی ہو تو کھٹے سیب خرید لو اور ان کا رس نکال کر اس میں 1 روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ کھائیں۔ روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی بناؤ۔ معدے میں طاقت آئے گی، بھوک بھی لگے گی۔ کھٹے سیب سستے مل جاتے ہیں۔ ناظرین، تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ خشخاش کے پاؤڈر میں چند قطرے لیمو کا رس اور حسب ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سونف اور مصری ملا کر کھانا بیشتر افراد کو پسند ہے۔ یہ سانس کی تازگی کے ساتھ ساتھ نظام انہضام کے لیے بھی مفید ہے۔ مصری کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ یہ یادداشت کو بہتر بناتی ہے، دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتی ہے۔ گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملا کر سونے سے قبل پی جائے تو یادداشت اور نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے، جلن ہونے کا سبب ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، 8 سے 10 دانے کلونجی کے رات کو کسی بھی مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ چبا کر کھا جائیں اور بچا ہوا پانی پی جائیں۔ یہ تمام لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ کمر درد اور گھٹنوں پٹھوں کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کبھی کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔ لکوہ اور فالج کے مریض بھی اسے استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ عورت سیب کے سرکے میں شہد اور لہسن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لے، صاف بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ روزانہ صبح ناشتے سے پہلے 2 کھانے کے چمچ کھا لیا کریں۔ 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ موٹاپے کا 1 ہفتے میں فرق واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، کالا پخانہ آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے۔ نمکین کھانے کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پھٹے ہوئے دودھ سے کولیاں کرو، منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دوا کھانے کے فوراً بعد 1 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو، فوراً اثر کرے گی۔ چنے کی دال کھانے سے
بخار نہیں ہوتا۔ ناظرین، روزانہ ایک بار سورہ مدثر کی تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل محاسب، داغ دھبے سب صاف ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ نہار منہ لسی پینے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کرتی ہے۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، جس کو بھی کان میں درد رہتا ہے یا کم سنائی دیتا ہے تو کڑوے بادام کے تیل کے 2 قطرے صبح و شام کان میں ڈالیں۔ چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادت: زیادہ در بیٹھ کر وقت گزارنا، زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا، زیادہ ٹی وی دیکھنا، ایک وقت میں بہت سارے کام اکٹھے کرنا۔ ناظرین، اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ناظرین، معدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ معدے میں ہوئی گڑبڑ کا اثر چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، دماغ پر اور سبھی اندرونی حصوں پر پڑنے لگتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ ناظرین، چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ، جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ لگانے کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھ پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی سے مساج کرنے سے ہاتھوں کا کھردرا پن اور بد رنگی دور ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑے، یعنی کہ خوب کھائیں۔ ناظرین، بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کیا کریں۔ سمندری نمک چاٹ لیا کرو، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔